بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاہ کی نرم نرم باتیں میرے ذہن میں رس کھول رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اتنی گہری محبت کہ آج تک کسی لڑکی کے نصیب میں ایسی محبت نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن رات کے 2 بجے ہی یہ باتیں میرے ذہن میں اس لیے آ رہی تھیں کیونکہ 3 بجے مجھے اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ کا ہاتھ تھامنا تھا۔ شاہ میرے چچا کا بیٹا تھا اور وہ میری زندگی میں کب آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، گھر بس ایک دیوار کے ساتھ الگ تھے، باقی سب کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ میں اور شاہ کب محبت کی ڈوری میں بندھ گئے نہ ہی مجھے پتہ چلا اور نہ ہی اس کو۔ گھر والوں نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے بھی منع کر رکھا تھا کیونکہ میرے ابا اور چچا کے تعلقات صحیح نہیں تھے، مگر اس محبت کی ڈوری نے ہمیں سب کچھ بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بس اس نے مضبوطی سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ میں شاہ کے ساتھ اب خوش رہنے لگی تھی، آنے والی زندگی کے خواب دیکھنے لگی تھی کہ تبھی شاہ نے مجھ سے کہا اگر ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے تو گھر سے بھاگ کر شادی کرنا ہوگی۔ میرے ذہن میں صفیہ باجی کی باتیں گھومنے لگیں۔ صفیہ باجی نے کہا تھا کہ جو لڑکیاں اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے محبت کی خاطر جوانی میں ماں باپ کا منہ کالا کرتی ہیں ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں گزرتی، طلاق جیسے دردناک لمحے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ صفیہ باجی کی باتوں کو میں نے ذہن سے ہی نہیں اپنی باتوں سے، اپنے خیالوں سے جھٹک دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شاہ کے کہنے پر عمل کروں گی کیونکہ زندگی میں محبت انسان کو ایک ہی بار ہوتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں آگے جا کر طلاق، حلالہ، نکاح جیسی چیزوں میں الجھنا پڑے گا۔ گھڑی کی سوئی تیزی سے آگے جا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ 3 بجے مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، مگر پھر شاہ کی محبت بھری باتیں یاد آنے لگیں۔ میں کمزور پڑنے لگی۔ آخرکار ابا کی پگڑی پر لات مار کر رات کے 2 بجے میں اپنے گھر سے نکلی۔ شاہ بائک لیے سامنے ہی کھڑا تھا۔ بائک کے انجن کی آواز نہ آئے اسی لیے اس نے مجھ سے کہا کہ ہمیں دور جا کر بائک پر بیٹھنا ہوگا، پہلے میں بائک چلا کر دور لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ ساتھ چلو۔ میں شاہ کے نقش قدم پر چلتی دور کھیتوں تک چلی گئی تھی۔ کھیتوں میں سخت اندھیرا تھا، مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں تو اس جگہ پر رات کے وقت کبھی نہیں آئی تھی، پر آج شاہ کی محبت میں مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا تھا جہاں میں خود کو بہت غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ تبھی شاہ نے مجھ سے کہا کہ تم بائک پر بیٹھ جاؤ، اب ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں وہاں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں صرف تم اور میں رہیں گے، دن رات ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کریں گے اور ہمارا بہت پیارا خاندان ہوگا۔ اس لڑائی جھگڑے والے ماحول سے بہت دور ہم اپنی خوشیوں کو تلاش کریں گے۔ میں شاہ کی میٹھی میٹھی باتوں کے سرور میں موٹر سائیکل پر بیٹھی کب اپنے گاؤں سے بہت دور شہری علاقے میں آ گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہم لوگ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں آ کر رک گئے۔ شاہ نے مجھے بتایا کہ یہاں ہمارا گھر ہوگا، اسی گھر میں ہم رہیں گے۔ شاہ کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گے؟ شاہ ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، ہمارا ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ شاہ نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا اگر آس پاس کسی نے تمہاری یہ بات سن لی ہوتی تو طوفان آ جاتا، وہ تو شکر ہے رات کے 2 بجے ہیں، لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، ابھی تمہیں یہ نخرے سوچ رہے ہیں، ہمارے لیے یہاں رہنا شروع میں مشکل ہوگا۔ میں اپنی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ اور والدین کو چھوڑ آیا ہوں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ مجھے بھی تو دیکھو، لڑکیاں جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، پر لڑکا تو بھاگ کر کہیں نہیں جاتا۔ میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں اپنی ذمہ داری پر، اب چپ چاپ اندر کمرے میں چلو۔ ایسی باتیں تو انسان وہاں کرتا ہے جہاں بھروسہ نہ ہو، تمہیں تو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ شاہ نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، پر میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اندر کمرے میں آئے، میں نے دیکھا وہ ایک بیٹھک تھی۔ شاہ نے مجھے بتایا کہ اس نے مالک مکان کو یہی بتا رکھا ہے کہ وہ گاؤں سے اپنی بیوی لے کر آئے گا۔ اس نے یہ گھر تقریباً ہفتہ پہلے لے لیا تھا۔ شاہ کی باتوں کے مطابق اس نے تو سارا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کچن میں نہ ہی سامان تھا، راشن تھا اور نہ کوئی اور کھانے پکانے کے لیے چیز تھی۔
میں ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں یہاں بھوکے پیاسے رہیں گے کیسے۔ اگر شامیر مجھے یہاں لا بھی رہا تھا، کم از کم کوئی کھانے کی چیز ہی رکھ دیتا، مگر اس کے مطابق میں تو نخرے کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زبان پر چپ کا تالا لگا لیا، کیونکہ میں بھی شامیر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے منہ سے اپنی بربادی کو دعوت دے دی ہے۔ ہم لوگ کمرے میں داخل تو ہو گئے تھے۔ شامیر کی نظروں میں عجیب سا فتور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے یہاں پر اپنے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے کھلونا بنا کر رکھنے کے لیے لایا ہے۔ پر میں بھی گاؤں کی پڑھی لکھی نہیں تو کم از کم مضبوط لڑکی تھی۔ مجھے اپنا دفاع کرنا آتا تھا، چاہے میں کتنی ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤں۔ میں نے شامیر کو سختی سے کہہ دیا کہ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ہم ایک دوسرے کے قریب آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ شامیر کو بھی شاید یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں بنا نکاح اور کاغذی رشتے کے اس کے ساتھ کوئی تعلق استوار نہیں کروں گی۔ تبھی اس نے کہا کہ میں کل مولوی صاحب کو بلا کر لاؤں گا، اس کے بعد ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ شامیر کے وعدے پر میں نے یقین کر لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ صبح کے 3 بج گئے تھے، مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آج میں ایک معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک عزت کی محافظ مضبوط عورت تھی۔ میں نے خود کو جگائے رکھا اور بس ایسے سو گئی کہ جیسے مجھے ایک آہٹ پر بھی جاگنے کی ہمت تھی۔ میں نے اپنی جب آنکھ کھولی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شامیر بھی سو رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ رات خیریت سے گزر گئی۔ آج مجھے دن کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ میں نے آج کے دن شامیر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا تھا۔ شامیر نے مجھ سے کہا کہ وہ مولوی صاحب کو اسی بیٹھک کے اندر لے آئے گا، یہیں پر ہمارا نکاح ہوگا، پر میں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ شامیر میری بات پر دوبارہ چڑھ گیا، بولا کہ تم تو عجیب ہی لڑکی ہو، تم یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ مجھے تمہاری ان باتوں سے کتنا دکھ ہوتا ہے، تمہیں ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مجھے شامیر کی شرافت پر ترس آنے لگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم مولوی صاحب کو یہیں بلانا چاہتے ہو تو لے آؤ، مگر ساتھ میں گواہ بھی تو ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گواہوں کی غیر موجودگی میں ہمارا نکاح ہو جائے، پھر تو میں اس رشتے کو مانوں گی نہیں۔ شامیر نے میری بات پر مسکرا کر مجھے ٹال دیا، بولا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تمہیں بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، تم بار بار غیروں اور اجنبیوں والی باتیں کر رہی ہو۔ شامیر کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو اس سے سچی محبت کرتی تھی، رشتہ بھی پکا اور سچا ہی چاہتی تھی۔ میری خاموشی نے اسے سکھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی 2 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ صرف ایک لڑکا ہی تھا، جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ کہنے کو تو مولوی ہی لگ رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کوئی بدتمیزی والی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شامیر نے کہا کہ یہ ہمارا نکاح پڑھائیں گے۔ مجھے شامیر کی اس بات سے اتفاق تو نہیں تھا، مگر میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس لڑکے یعنی مولوی صاحب نے دیکھا کہ میں تو مکمل شرعی نکاح کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے شامیر سے کہا کہ تم جاؤ، جا کر آس پاس سے 2-3 آدمیوں کو لے آؤ جو ہمارے نکاح کے گواہ بنیں گے۔ میں نے سوچا کہ شاید شامیر جائے گا تو مولوی صاحب بھی باہر چلے جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ شامیر مجھے مولوی صاحب کے ساتھ اکیلا کمرے میں چھوڑ کر باہر گلی سے لوگ بلانے چلا گیا۔ شامیر کو بہت جلدی تھی کسی طرح ہمارا نکاح ہو جائے، مگر جیسے ہی شامیر کمرے سے باہر گیا، مولوی صاحب کی آنکھیں بدل گئیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے ساتھ نکاح تو کر لو گی مگر زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا نکاح پڑھانے آئے ہیں یا ہماری خوشیوں میں بھنگ ڈالنے؟ دیکھو بی بی، میں نے بہت سارے نکاح پڑھائے ہیں، میں نے تو بس تم دونوں کو زنا سے بچانے کے لیے یہ نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی، ورنہ بغیر کاغذات کے کون سا نکاح ہوتا ہے؟ نکاح کی تو فیس ہی 10,000 روپے ہے، مگر حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یہ لڑکا کاغذی نکاح کے بغیر ہی بس قبول و ایجاب کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس سے شرعی طور پر تم اس کی بیوی تو بن جاؤ گی، لیکن وہ کبھی بھی تمہارا قانونی شوہر نہیں کہلائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دو، میرا مطلب ہے ہونے والے شوہر سے کہو کہ وہ تمہارا نکاح مکمل طریقے سے کرے۔ یہ کیا تم کر رہی ہو؟ تمہیں اپنی عزت کا کوئی خیال ہے؟ اب یہ بات اس کے سامنے مت کہنا،
مجھ سے خواہ ناراض ہو جائے گا، لیکن بس یہی کہوں گا کہ تم نے بہت بڑی بیوقوفی کی۔ مولوی صاحب کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کاغذی نکاح والی بات پر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، مگر شامیر اتنے میں 3-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آیا۔ وہ لوگ بھی گلی کے لڑکے ہی تھے جو کہ شامیر کی ہی ہم عمر تھے۔ عاقل اور بالغ تو تھے مگر سمجھدار نہیں لگتے تھے۔ وہ تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مختصر سا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد ہم سے دونوں سے ہماری رضامندی پوچھی۔ مفتی صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ تم ایک عاقل و بالغ لڑکی ہو، اپنے حقوق کو اچھے سے سمجھتی ہو، اگر تمہیں یہ نکاح قبول ہے تو پھر آج سے شامیر احمد تمہارا شوہر قرار پایا ہے۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر شامیر کا چہرہ تو خوشی سے لال ہو گیا، مگر میں خوش نہیں تھی۔ میرا دل بالکل مطمئن نہیں تھا۔ اس کمرے میں بیٹھے 5 کے 5 مرد مجھے ایک جیسے لگ رہے تھے سوائے مولوی صاحب کے۔ مولوی صاحب شریف آدمی دکھتے تھے، مگر شامیر گلی کے لفنگوں کے ساتھ مل کر اور بھی لوفر لگ رہا تھا۔ میں نے شامیر کو نکاح کے مبارکباد بھی نہیں دی۔ وہ اپنے ساتھ مٹھائی بھی لایا تھا۔ اس نے سب کا منہ میٹھا کرایا، پھر ان لڑکوں کو کمرے سے واپس بھیج دیا۔ مولوی صاحب کو باہر چھوڑ کر آنے کی بجائے بس بیٹھا ان کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ شامیر کو کس بات کی جلدی ہے، مگر میرا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ شامیر کو ابھی تمانچہ رسید کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ اب تو اس کے پاس میرے شوہر ہونے کے اختیارات ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شوہر بن کر میرے لیے مصیبت کی ایک نئی راہ کھول دے۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں ابھی ہمت جمع کر کے مولوی صاحب کو اس کمرے سے جانے سے روک دیتی ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مولوی صاحب آپ جائیے مت، رک جائیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی مولوی صاحب پیچھے مڑے اور ساتھ ہی شامیر کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ڈرانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ شامیر، مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہمارے نکاح کے کاغذات بھی نہیں بنے، صرف قبول و ایجاب ہوا ہے۔ تم شرعی طور پر میرے شوہر ہو، مگر اصل میں نہیں ہو۔ کون مانے گا اس نکاح کو؟ میری بات سن کر شامیر کو غصہ آ گیا۔ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، وہ بالکل خاموش تھے۔ شامیر انہیں کمرے سے جانے کے لیے کہنے لگا۔ مجھے اب اس کی نیت پر اور زیادہ شک ہو رہا تھا۔ شامیر، خدا کا خوف کرو، میں تم سے اس طرح شادی کر کے اپنے آپ کو لٹا نہیں سکتی۔ کل کو اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کب، کہاں، کیسے شامیر سے نکاح کیا، تو میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہوگا کہ تم میرے شوہر ہو؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے مانور؟ تم کتنی عجیب لڑکی ہو، میرا سب گلی والوں کے سامنے تماشا لگا رہی ہو۔ شامیر غصے سے بول رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لوں اور چپ چاپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھو شامیر، تم ابھی عدالت میں چلو، میرے ساتھ قانونی نکاح کرو، تب میں تمہیں اپنا شوہر مانوں گی۔ میری بات سن کر مولوی صاحب بڑا خوش ہوئے، کہنے لگے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، تمہارے ساتھ یہ لڑکا مجھے پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اوئے مولوی، چل نکل، دفع ہو جا یہاں سے۔ شامیر کا تو ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ بدل چکا تھا، اس کا لہجہ، انداز اور اس کے خیالات، مگر مولوی صاحب اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتے محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ محلے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ شامیر نے مجھ سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا کہ ان سب کے سامنے کہہ دو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی انبن ہو گئی تھی، مگر میں کبھی نہیں کہنا چاہتی تھی ایسا۔ شامیر نے مجھے سب کے سامنے دھمکی دی کہ اگر میں چپ نہیں ہوئی تو وہ مجھے ابھی ابھی طلاق دے دے گا۔ میں ڈرتی نہیں تھی، بے خوف پیدا ہوئی تھی۔ میں نے شامیر کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے سب لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ مولوی صاحب افسردگی سے یہ سب دیکھنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ اب تم گھر کیسے جاؤ گی؟ میں نے کہا میں جیسے آئی تھی ویسے چلی بھی جاؤں گی، ویسے بھی ابھی مجھے گھر سے نکلے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، میں شام تک بھی گھر پہنچ جاؤں تو میرے ماں باپ مجھے قبول کر لیں گے، میں پاک ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مولوی صاحب یہ سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ محلے والوں نے بھی شامیر کو خوب برا بھلا کہا، کچھ لوگ تو آگے بڑھ گئے، بولے کہ ہم آپ کو آپ کے ماں باپ کے گھر پہنچا کر آتے ہیں، مگر میں گھر والوں کا مزید تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے شامیر سے کہا کہ میں اپنے پیسوں سے اپنا کرایہ دے کر واپس گھر چلی جاؤں گی،
دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ تم تو مجھ سے کاغذی نکاح نہیں کر سکے، تم اور کیا کرو گے میرے لیے؟ میری بات سن کر شاہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ میری طرف افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا، پر میں خاموش رہی تھی۔ مجھے تو مولوی صاحب کی باتیں ذہن میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے جو بھی کیا تھا جذبات کی بنیاد پر کیا، اور جو کچھ شاہ نے کیا ظاہر ہے وہ بھی ایک جذباتی حرکت تھی کہ اس نے سب کے سامنے مجھے طلاق کے الفاظ کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب یہ طلاق کے الفاظ ایسے تھے جن کا کوئی ازالہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں شاہ کی زندگی میں جتنی تیزی سے آئی تھی اتنی ہی تیزی سے نکل بھی گئی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جذبات کی آڑ میں اتنا سب کچھ ہو تو گیا تھا، مگر اس کے بعد گھر والوں کا کیا تاثر ہوگا میرے بارے میں، وہ کیا سوچیں گے، یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ میں اور شاہ مل کر رونے لگے۔ اسٹیشن پر کھڑے ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ظاہر ہے جو کچھ خواب ہم لوگ سوچ کر آئے تھے وہ ایسے تیزی سے ہمارے ہاتھ سے بکھر جائیں گے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ دل رو رہا تھا، ذہن بھی پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں گھر میں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ تمہیں میلے میں گھمانے کے لیے لایا تھا، اور یہ کہ تمہیں میلہ دیکھنے کا شوق تھا، اور کوئی بات تم نہ کرنا۔ یہ سن کر میں مرنے والی ہو گئی تھی، یعنی جو کچھ ہوا تھا اب وہ کسی کی نظر میں نہیں آنا تھا۔ میں نے شاہ سے کہا کہ اب کیا ہوگا، آگے ہم اپنی زندگی کیسے بسر کریں گے؟ تب شاہ نے کہا کہ اب جو ہو گیا ہے اس کا تو کوئی ازالہ نہیں بچتا، سوائے اس کے کہ تم حلالہ کر لو۔ میں شاہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حلالے کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ وہ تو دوسرے آدمی سے شادی کرنا ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایسی شادی کا کیا فائدہ جو انسان طلاق لینے کے لیے کرے؟ بس جو مذاق تم میں اور مجھ میں ہو گیا وہی بہت تھا۔ اب میرا اور کسی چیز میں پڑنے کا کوئی من نہیں ہے۔ شاہ بھی خاموش تھا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی زندگی کا فیصلہ، اتنی بڑی غلطی ہونے کے بعد انسان خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ شاہ نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس کی خاموشی مجھے کھٹک رہی تھی۔ گھر والوں کا بھی ڈر تھا، پر ہم لوگ جب گھر پہنچے تو گھر میں اپنے مسئلے چل رہے تھے۔ ابا اور چچا کی لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ پتہ نہیں کس بات پر تھی۔ یہ بات کہ میں گھر سے نکلی ہوں ابھی تک صرف میری اماں کو پتہ تھی اور میری بہنوں کو، باہر یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچ گئی۔ شام کے 5 بجے میں گھر پہنچ گئی تھی۔ ابا کو اس بات کی زیادہ ہوا نہیں لگی تھی، مگر جذبات کا ایک طوفان تھا جو اس کے بعد امٹ آیا۔ میرا دل پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ میرا دل مجھے کوسنے لگا۔ اگلے دن شاہ مجھ سے چھت پر ملنے آیا تو کہنے لگا، جو کچھ تم نے کیا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو۔ تم نے میری نیت پر شک کیا۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو اتنا کچھ نہ ہوتا، اور ویسے بھی برے لوگ، برے لڑکے کبھی بھی کسی لڑکی کا ہاتھ نہیں تھامتے، نہ ہی نکاح تک کی نوبت آنے دیتے ہیں۔ بھلے وہ نکاح کاغذی نہیں تھا، مگر میں نے تو تمہیں سب کے سامنے ہی قبول کیا تھا نا۔ میں چاہتا تو ہم لوگ وہاں جو رات کو رہے ہیں تمہیں دھوکہ بھی دے سکتا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے وہاں چلا چلا کر سب کے سامنے اپنے شوہر کا تماشا بنا دیا، لیکن اب وہ رشتہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی احساس نہیں ہماری محبت کا۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر تم میرے چھوٹے بھائی سے نکاح کر لو، وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا۔ میں نے گھر میں کسی کو اور نہیں بتایا سوائے اپنے چھوٹے بھائی کے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، تم سے نکاح کرنے کے بعد وہ تمہیں فوراً طلاق بھی دے دے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر شاہ کے تیور بگڑ گئے تھے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے صاف صاف بتا دو، یہی کہ آئندہ کے بعد میں تم سے کوئی بات نہ کروں تو ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے محبت میں ایک دل کو توڑا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہ دنیا اچھا نہیں کرے گی۔ شاہ کی بات سے میں کام کر رہ گئی تھی۔ میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ دنیا میرے ساتھ کیا کر رہی ہے، مگر پھر شاہ میر کی بات پر مجھے سر جھکانا ہی پڑا۔ شاہ میر نے مجھ سے کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ میں دوسری بار اپنے باپ کو دھوکہ دینے والی تھی۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جاؤں گی۔ پہلی بار تو میں بچ نکلی تھی، مگر دوسری بار بھی بچ نکلوں یہ ضروری نہیں تھا۔ پھر وہی ہوا جو ہر نافرمان لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اور فہد نکاح کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ یہ نکاح نہیں تھا، یہ تو حلالہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ کبھی کبھی انسان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ سنوار بھی دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ابھی اپنا گاؤں پار ہی کیا تھا کہ راستے میں ہمیں پولیس نے پکڑ لیا۔ بات شہر میں ہوتی تو شاید دب جاتی، مگر گاؤں میں کوئی بات ہو جائے تو وہ پورے جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ ایسا ہی میرے اور فہد کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہمیں پکڑنے کے بعد پولیس والوں نے سیدھا میرے ابا کو فون کیا، کیونکہ وہ ہمیں جانتے تھے۔ جب یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا کا تو غصے سے رنگ لال پیلا ہو گیا تھا۔ ابا، چچا، سب لوگ جب ہمارے سامنے آئے تو ہم دونوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ اب فہد تو سب کو یہ بھی بتانے کے قابل نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا اور کیوں لے کر جا رہا تھا۔ میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں پہلے شاہ میر کے ساتھ گئی تھی، اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابا اور چچا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے اور فہد کو نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ پوری دنیا کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کیا۔ وہ فہد جسے میں اپنا چھوٹا بھائی اور وہ مجھے باجی سمجھتا تھا، ہم میاں بیوی کے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ شاہ میر بھی اور میں دونوں ہی آنسو بہاتے رہ گئے۔ یہ بات فہد کو بھی دل سے قبول نہیں تھی، لیکن کیا کرتے، بڑوں کے فیصلوں کے آگے ہم مجبور بھی ہو گئے اور پریشان بھی، ہمت بھی ہار دی تھی، اور ہارتے بھی کیوں نہ۔ ہم سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بہت بڑی تھی اور اس کا ازالہ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ بس نا سمجھی میں جو بھول ہوئی اس کی سزا ہم نے بہت بھگتی، یہاں تک کہ شاہ میر اس گھر سے ہی چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کی آنکھوں سے دور۔ مگر مجھے اپنے شوہر کی نظر میں کبھی عزت نہیں مل سکی، کیونکہ وہ مجھے اپنے بڑے بھائی کی نسبت سے جانتا تھا۔ بس زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے، شرمندگی میں اور خجالت میں۔ خدا ہر لڑکی کو ہدایت دے، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔